الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم، یہ عربین پیننسلا کے دروازے پر پہنچا، اس نے کہا یہاں آگے میں نے نہیں جانا، مجھے واپس مصر لے جاؤ، یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ کوئی اس جگہ کو فتح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، انویڈ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسی جگہ ہے۔ اللہ یہ تو نے اپنا گھر کہاں بنا دیا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے انسان جب وہاں جاتا ہے۔ ساری دنیا تیری مخلوق ہے، یہ دنیا کے خوبصورت مناظر جہاں جہاں تو نے بنائے ہیں، تو نے ہی تو بنائے ہیں نا میرے اللہ۔ ہے اللہ اپنا گھر کہیں اور بنا لیتا، وہاں کیوں بنایا؟ ایک آواز آئی، اس نے فرمایا دل فریب مناظر دیکھنے کے لیے دنیا میں اور جگہیں بھی ہیں، کوئی میرے گھر میں آئے دنیا کا حسن دیکھنے کے لیے نہ آئے، وہ صرف میرے لیے آئے، میرے حبیب کے لیے آئے، صرف میرے لیے آئے، میرے حبیب کے لیے آئے۔ اگر وہ مناظر ہوتے تو لوگ ان دل فریب مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ ان چشموں کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ ان نہروں کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ اس ہریالی کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو میرے گھر میں آئے وہ خلوص کے ساتھ فقط میرے لیے آئے اور میرے حبیب کے لیے آئے۔ اور جب وہ آ جائے، جب وہ وہاں پہنچ جائے گا اور اپنے دل کی آنکھ کھولے گا، ظاہری آنکھ بند کر لے گا، اور جب اس کے دل کی آنکھ کھلے گی پھر جو نظارے اسے نظر آئیں گے وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، رب کا حبیب جانتا ہے۔ پھر جب دل کی آنکھ کھلے گی گنبد سبز کے نظارے دیکھے گا، مسجد نبوی کی بہاریں دیکھے گا، جب وہ پھر طیبہ کی بہاریں دیکھے گا، جب وہ وہاں جائے گا دل کی آنکھ کھلے گی، وہ کہے گا میں کہاں آ گیا ہوں، ارے یہ تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، میں تو سمجھتا تھا دنیا میں آیا ہوں، میں تو جنت میں بسیرے کر رہا ہوں۔ اچھا ایک وسوسہ آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اب تو طیبہ میں ہریالی آ گئی ہے، اب تو طیبہ میں دنیا آ گئی ہے، اب تو طیبہ میں بلند و بالا عمارات ہیں، اب تو طیبہ میں ہر قسم کے ہوٹلز ہیں، مکہ المکرمہ میں دنیا تو وہاں آ گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، میرے کلام میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ سادگی رہی۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ایسے ایسے بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں جن کے پاس بڑی دنیا تھی، لیکن کبھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا رنگ بدلا نہیں، وہاں ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ عاجزی رہی، ہمیشہ فقر رہا۔ ہاں آج دنیا آ گئی ہے، آج دنیا کیسے آئی ہے وہاں، آج دنیا کیوں آئی ہے؟ یاد رکھیے محترم احبہ، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، آج وہاں دنیا ہے، آج وہاں بلند و بالا عمارات ہیں، 4000 سال بیت گئے، بڑی بڑی عمارتیں بادشاہوں نے تعمیر کی، بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی، لیکن مکہ المکرمہ میں ہمیشہ سادگی رکھی، ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ عاجزی رہی، کبھی دنیا وہاں نہیں آئی، آج دنیا وہاں کیوں آ گئی ہے؟ تو یاد رکھیے، جب ایک شمع بجھنے کو آتی ہے، ایک شمع جو جل رہی ہوتی ہے، جب وہ بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ شمع جب بجھتی ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، بھڑکنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى تصبح ارض حجاز مروجا وانہارا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم حرمین میں ہریالی نہ دیکھ لو، نہریں نہ دیکھ لو۔ اگر حرمین میں، اگر حجاز مقدس میں دنیا آ گئی، بلند و بالا عمارتیں آ گئی، تم حیران ہوتے ہو وہاں فقر نہیں آیا، آج بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، آج وہاں کی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، وہاں تو دنیا آ گئی ہے۔ تو جو دنیا آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جب چراغ بجھتا ہے، جب شمع بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، یہ اس کے آخری شعلے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت حجاز میں بھی دنیا آ جائے گی، کیونکہ یہ شمع بجھ رہی ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، جب بھڑکتی ہے تو روشنی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ہاں یہ دنیا ہر طرف پھیل گئی، دنیا کا نظام ہر طرف پھیل گیا، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہنا چاہیے تھا۔ وہاں فقر کیوں ختم ہو گیا؟ وہاں کیوں دنیا آ گئی؟ کہا یہی دنیا کے خاتمے کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین میں بھی بلند و بالا عمارتیں آ گئی۔ ہمیشہ وہاں عاجزی رہی، ہمیشہ وہاں فقر رہا،